سامعین، آج سنیچر وار ہے، جولائی 2025 کی 12 تاریخ مطابق 16 محرم الحرام 1447 ہجری۔ مقامی اخبارات کی سرخیاں لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید اندرابی۔ سری نگر سے آج شائع ہوئے اردو اور انگریزی اخبارات میں اگرچہ طرح طرح کی خبریں چھپی ہیں، تاہم ان میں سے خاص اور اہمیت کی حامل خبروں کی سرخیاں لے کر ہم حاضر ہیں۔ اخبارات لکھتے ہیں: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا مشن بحالیہ سیاحت، ٹور آپریٹرز کے ساتھ خصوصی بات چیت۔ ٹور آپریٹرز کشمیر میں سیاحت کی بحالی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ خطے کی ترقی میں شراکت داری کی دعوت۔ جموں کشمیر کو ایک اہم سیاحتی مقام بنانے میں حکومت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ آپریشن سندور کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے 9 اہداف کو نشانہ بنایا، کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے ایسی تصویر دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ آپریشن میں ہندوستان کا کوئی نقصان ہوا ہو۔ سرحد پار سے خطرات کو بے اثر کرنے میں ہندوستان کی صلاحیت اور تکنیکی صلاحیتوں پر فخر۔ اجیت دووال۔ بین الاقوامی سرحد پر دراندازی گرڈ کو مضبوط کرنے کا معاملہ۔ وزارت داخلہ کی اعلیٰ سطحی ٹیم نے ہیرا نگر میں آئی بی کا کیا دورہ، انسدادی دراندازی اقدامات سمیت دیگر اہم پہلوؤں کا لیا جائزہ۔ کرپٹو کرنسی کے ذریعے سرحد پار فنڈنگ سازش۔ جموں، ڈوڈا اور ہندوارہ میں ایس آئی کی تلاشی کارروائیاں۔ دہشت گردی اور اس کے سپورٹ سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ترجمان۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری۔ 6400 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں بیس کیمپ سے وادی کی جانب روانہ۔ سالانہ یاترا کے آغاز کے بعد سے 1.5 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے گفا پر حاضری دی۔ فوج کی طرف سے امرناتھ یاتریوں کی سلامتی کے لیے آپریشن شیوا کی شروعات۔ جنوبی کشمیر میں سیکورٹی گرڈ کو مضبوط بنانے کا عہد۔ ڈی جی پی نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں حالات کا جائزہ لیا۔ اسکولوں کے اوقات کار میں پیر سے پھر تبدیلی کا امکان۔ محکمہ تعلیم اسکول جانے والے چھوٹے بچوں کو موجودہ اوقات کے ساتھ درپیش مشکلات کو دیکھتے ہوئے پیر سے اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کشتواڑ، بسنت گڑھ، راجوری اور پونچھ میں سرگرم 40 سے 50 ملیٹنٹوں کے خلاف آپریشن، تقریباً 80% پاکستانی شامل۔ وادی میں تیز آندھی سے خوف و ہراس، چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ حالیہ بارشوں کے بعد کشمیر کے موسم میں خوشگوار تبدیلی جز وقتی ثابت۔ آج اور کل پھر گرم اور مرطوب موسم۔ 14 سے 16 جولائی کے درمیان ہلکی تا موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ گامنڈر نگری کپوارہ میں بیماری پھوٹ پڑی۔ ناصاف پانی سے 200 سے زائد رہائشی شکار۔ پانی کا نمونہ ٹیسٹ کے لیے جمع، لیب کی رپورٹ کا انتظار، طبی ٹیمیں تعینات۔ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ تقریباً 80 دن کے طویل جمود کے بعد مغل باغات اور ڈل جھیل کی رونقیں بحال۔ مقامی اور غیر مقامی سیلانیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ۔ مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کا 25واں یوم وصال۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت دیگر زعماء کی مزار پر حاضری۔ صفائی کرمچاری نے مریضہ کو انجیکشن لگایا، ویڈیو وائرل۔ شہامہ کی آبادی برہم، تحقیقات شروع۔ غیر رجسٹرڈ آیوش کلینکوں کے خلاف کارروائی۔ پلوامہ میں لاکھوں مالیت کی مضر صحت ادویات ضبط۔ جھیل ولر میں دہائیوں بعد کنول کا پھول کھلا۔ ندرو کی پیداوار بحال، کوشش رنگ لائی، کاشتکاروں میں خوشی کی لہر۔ 8واں پے کمیشن، ملازمین کی تنخواہوں میں 30 تا 34% اضافے کا امکان۔
بانڈی پورہ اور سوپور میں کروڑوں کی جائیداد ضبط کر لی گئی. دہشت گردی کی آڑ میں حاصل کیے گئے ایک ایک پیسے کا حساب لیا گیا. چیف سیکرٹری نے نیشنل ہیلتھ مشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا. جموں و کشمیر بھر میں طبی نظام کو مؤثر بنانے پر زور. اننت ناگ میں پرائم منسٹر مچھلی سمپدا یوجنا کے تحت ماہی پروری منصوبوں کا جائزہ. NFDB ٹیم کی دورہ جاتی کارروائی. اب اخبارات میں چھپی چند دیگر خبروں کی سرخیاں. پولیس نے انسداد منشیات ایکٹ کے تحت لاوے پورہ میں منشیات فروش کی 1 کروڑ مالیت کی جائیداد کو ضبط کر لیا. پامپور میں 2 منشیات فروش گرفتار، ممنوع مواد برآمد. مغل روڈ کے قریب دولہے کی گاڑی شوٹنگ سٹون کی زد میں، دولہا سمیت 3 افراد زخمی، حالت نازک. بھارت پیٹرولیم اور کشمیر کنسرن NGO کی طرف سے جھیل ڈل کی صفائی مہم شروع. ہالینڈ کی خاتون بھی مہم میں شامل. اینٹی کرپشن بیورو نے محکمہ بجلی کے لائن مین کو 5,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. فلیگ شپ اسکیموں کے تحت 11,000 قالین کاریگر اپ گریڈ، 1,000 سے 3,750 تک کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا. نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے متعدد لیڈران اور کارکنان اپنی پارٹی میں شامل. آخر پہ چند قومی اور بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں. قومی سطح کا روزگار میلہ. وزیر اعظم آج 51,000 تقرری آرڈر تقسیم کریں گے. RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے بیان سے سیاسی حلقوں میں ہلچل. کہا 75 سال عمر کے سیاسی لیڈروں کو عہدے چھوڑنے چاہیے اور نئی چہروں کو موقع دینا ہوگا. کوسٹ گارڈ کی شاندار کارکردگی. انڈمان کے ساحل پر پھنسے 2 امریکیوں کو بچایا. اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری. غزہ میں مزید 55 فلسطینی جاں بحق. غزہ جنگ بندی. نتن یاہو نے شرائط مقرر کی. ٹرمپ کا کینیڈین مصنوعات پر 35% ٹیکس عائد. امریکہ اور چینی وزرائے خارجہ کی ملیشیا میں ملاقات. ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی پر 6 اہلکار معطل. اور بلوچستان میں 9 بس مسافروں کا قتل. یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں. آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو،